بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسجد یکون فی الطریق من غیر ضرر بالناس فیہ، یعنی راستے میں مسجد کی تعمیر جائز ہے بشرطے کہ اس سے لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ اسی طرح کہا ہے حسن البصری نے، ایوب سختیانی نے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے دیکھیں بین السطور لکھا ہوا ہے وعلیہ الجمہور، اور اسی پر جمہور ائمہ ہیں۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے اپنے والدین کو دین اسلام کا متبع پایا ہے، یعنی میرے اسلام قبول کرنے سے قبل وہ میرے ہوش سنبھالنے سے قبل وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں وقت یعنی صبح اور شام ہمارے یہاں تشریف نہ لاتے ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک بات آئی کہ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے مسجد بنائی اور اسی میں وہ نماز پڑھتے تھے۔ اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے ان کے پاس کھڑے ہو کر تعجب کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی طرف دیکھتے رہتے تھے، تعجب کرتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص تھے جو کثیر البکا تھے، یعنی اکثر روتے رہتے تھے، اور جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو اپنے آنسو روک نہ سکتے تھے۔ چنانچہ مشرکین قریش کے اشراف کو حضرت ابوبکر صدیق کے اس عمل نے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر اپنی مملوکہ زمین میں ہو تو بالاجماع جائز ہے، اور غیر کی زمین میں مسجد بنانا یہ بالاجماع ناجائز ہے۔ اور مباحات میں یعنی رفاہ عامہ جو ہیں ان میں مسجد بنا دینا یہ جائز ہے، بشرطے کہ کسی کا ضرر نہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اگلا باب دیکھیں، باب الصلاۃ فی مسجد السوق، بازار کی مسجد میں نماز پڑھنے کا بیان۔ ابن عون نے نماز پڑھی گھر کی ایسی مسجد میں جس کا دروازہ بند کیا جاتا تھا۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جماعت کی نماز وہ زیادتی رکھتی ہے
فضیلت میں، ثواب میں گھر میں نماز پڑھنے سے، اور بازار میں تنہا نماز پڑھنے سے 25 گنا، یعنی جماعت کی جو نماز ہے وہ گھر میں یا بازار میں تنہا پڑھنے سے بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھے، تو وہ 25 درجے افضل ہے، 25 درجے گناہ بڑھ جاتا ہے۔ پس تم میں سے جب کوئی اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں صرف نماز کی غرض کے لیے حاضر ہو، اور اس کی کوئی اور ارادہ نہ ہو نماز کے علاوہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اس کے ہر قدم پر، اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اس کے ہر قدم پر۔ یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ داخل ہوتا ہے مسجد میں تو جب تک نماز اس کو روکے رکھے وہاں پر مسجد میں، تو اس کا حکم نمازی کا ہی ہے، وہ نماز میں ہی ہے، اور فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اسی جگہ پر بیٹھا رہے نماز کے انتظار میں۔ اب دعا کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ ما لم یؤذی یحدث فیہ، کہ اے اللہ اس پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، جب تک کہ وہ مسجد میں حدث کر کے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یا اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو یہ باب قائم کرنے کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ضرورت اس واسطے پیش آئی کہ بازار جو ہیں ان کو بدترین مقامات کہا گیا ہے زمین میں، تو ظاہر ہے بازاروں میں شور و غل ہوتا ہے، مکر و فریب ہوتا ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اٹھائی جاتی ہیں، اور اس مقام کو، بازاروں کو شیاطین کا مستقر و خرافات کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ مساجد بازار میں بنانا یا نماز پڑھنا جائز نہ ہو، تو اس وہم کو کاٹ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لے کر آئے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے پہلی تعلیق لکھی ہے، صلی ابن عون فی مسجد، اس میں بظاہر ترجمے کی کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی کہ باب تھا مسجد سوق کا، اور یہاں پر جو نماز پڑھی ہے ابن عون نے وہ مسجد بیت میں پڑھی ہے، گھر میں پڑھی، بظاہر ترجمے سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد سوق کو قیاس کیا ہے مسجد دار پر، کہ جو بازار کی مسجد ہے وہ بھی بند کر دی جائے تو گھر کی مسجد محجوب ہے، عام اجازت نہیں ہوتی، اسی طرح بازار میں بھی نماز پڑھنے کی جگہ محجوب و مخصوص ہو جاتی ہے۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لے کے آئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس میں 25 درجے فضیلت کا بیان ہے، اور
دیگر مقامات پر بخاری شریف کے ایک حدیث آئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے، اس میں 27 درجے کا ذکر ہے کہ 27 درجے فضیلت رکھتی ہے. تو بظاہر دونوں احادیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا جواب تو یہ ہے کہ عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا، یعنی 25 درجے حصر نہیں بیان کرتا بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ اجر و ثواب کی جو زیادتی و کمی ہے یہ نمازی کے خشوع و خضوع کے اختلاف پر مبنی ہے کہ بعض کو 27 گنا اور بعض کو 25 گنا. اور ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ صلاۃ جہریہ جو ہیں ان میں 27 گنا فضیلت ہے جماعت کے ساتھ، اور صلاۃ سریہ جو ہیں جن میں آہستہ قرات ہوتی ہے ان میں 25 گنا فضیلت ہے. اگلا باب دیکھیں، باب نمبر 88، باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ. کہ مسجد میں اور غیر مسجد میں تشبیک کرنے کے بیان میں. اب تشبیک کسے کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اس طرح ڈالنا جس طرح کینچی ہوتی ہے، اس کو تشبیک کہتے ہیں. ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا. تو اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں. پہلی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں اور اس کے ضمن میں پھر گفتگو کر لیتے ہیں. حضرت ابن عمر یا ابن عمر یہ روایت کرتے ہیں کہ شبک النبی اصابعہ، کہ حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو تشبیک کیا، یعنی انگلیوں کو کینچی کی طرح ایک دوسرے میں داخل کیا. دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو ایسے لوگوں میں رہ جائے گا جو کوڑے کرکٹ کی طرح خراب ہوں گے. اور تیسری حدیث کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے بنیاد یا بنیان یا عمارت کی طرح ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے. اور آپ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں شامل کیا. آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے یہاں پر جو گفتگو ہے وہ دیکھ لیں تشبیہ کے حوالے سے. امام بخاری کا مقصد تشبیہ کا جواز بیان کرنا ہے. شارحین نے یہی لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو روایات لے کر آئے ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ تشبیک جو ہے جائز ہے غیر نماز میں یا غیر مسجد میں. تو اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایات میں تشبیک کی ممانعت آئی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ تشبیک کی کراہت پر پورا ایک چیپٹر قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے، اور اس میں ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کا ارادہ کر کے نکلے تو اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے کیونکہ وہ نماز کے حکم میں. اب اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ تشبیک اصابع یعنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا جائز نہیں. تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں روایات کا محمل اور محل الگ الگ ہے. اب وہ محل الگ الگ کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ تشبیک علی وجع العبث کرے. اب خواہ مسجد میں ہو یا خارج مسجد میں ممنوع ہے، یعنی عبث ویسے ہی انگلیوں میں انگلیاں ڈالتا رہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ممانعت کی حدیث اس پر ہے. دوسرا جواب یہ دیا کہ اگر نماز کی حالت میں ہو تو بھی ممنوع ہوگا کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے اور نیند آنے لگتی ہے، اس لیے اس کی اجازت نہ ہوگی. البتہ اگر کسی صحیح مقصد کے لیے ہو، جیسے کسی اہم بات کو سمجھانے کے لیے ہو، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ مومن کی مثال میں بتایا کہ عمارت کی طرح ہیں جن میں سے بعض کو جو ہے وہ قوت دیتا ہے، تو پھر حضور نے اس کو سمجھانے کے لیے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر سمجھایا. تو اگر اس قسم کی ہو بات، کسی بات کو سمجھانے کے لیے اگر یہ کرے تو پھر تشبیک مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں دونوں میں درست ہے. آگے دیکھیں حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ کی جو اسی باب کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیر دیا. پھر شام کی 2 نمازوں میں سے نا کوئی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی اور 2 رکعتیں پڑھا دی. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں پڑی ہوئی ایک لکڑی کی طرف تشریف لے گئے اور اس سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں، حالت یہ تھی گویا کہ آپ غصے میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک کی اور آپ نے اپنے داہنے رخسار کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھا اور جلد باز لوگ جو تھے وہ مسجد سے نکل گئے. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا نماز میں کمی کر دی گئی؟ اس وقت لوگوں میں جناب ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے. مگر ان دونوں حضرات پر آپ سے بات کرنے میں ہیبت مانے ہوئی. لوگوں میں سے ایک شخص تھے جن کے ہاتھ کچھ لمبے تھے اور ان کو ذو الیدین کہا جاتا تھا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے یا نماز میں کمی کر دی گئی؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا نہ نماز میں کمی ہوئی ہے. پھر آپ نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا ذو الیدین اسی طرح کہتے ہیں جیسا کہ ہے ایسا ہی ہوا ہے؟
حاضرین نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ یہ معلوم کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور جتنی نماز رہ گئی تھی وہ پڑھی اور پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور 2 سجدے صاحب کے کیے۔ پھر لوگوں نے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا؟ تو حضرت ابن سیرین نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ پھر آپ نے سلام پھیرا، یعنی سجدہ صاحب کے بعد بھی حضور نے سلام پھیرا۔ اب اس حدیث پاک میں کلام فی الصلاۃ کے مسئلے میں ائمہ اعظام کے کیا اقوال ہیں یا ائمہ اعظام کیا کہتے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک اور حنابلہ کے راجح قول پر کہ کلام فی الصلاۃ عمدن ہو یا نسیانن ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، اصلاح صلاۃ کی غرض سے ہو یا اس غرض سے نہ ہو، بہر صورت ناجائز اور مفسد صلاۃ ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے راجح قول پر عمدن ہو یا نسیانن ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، اصلاح نماز کے لیے ہو یا اس کے علاوہ کسی غرض سے ہو، ہر صورت میں ناجائز اور مفسد صلاۃ ہے۔ اور مالکیہ کے نزدیک کلام قلیل اگر اصلاح نماز کے لیے ہو تو جائز ہے، مفسد صلاۃ نہیں۔ اور شافعیہ کے نزدیک اگر کلام نسیانن ہو اور مختصر ہو، تھوڑا ہو، تو مفسد صلاۃ نہیں۔ یہ تو اقوال تھے۔ اب شافعیہ اور مالکیہ حضرت ذوالیدین کی اسی حدیث سے استدلال لیتے ہیں جو ہم نے اس باب میں پڑھی ہے، کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ذوالیدین اور دیگر اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کلام کرنا سب کا ثابت ہے، اور نماز بھی فاسد نہیں ہوئی، حضور نے نماز وہیں سے پڑھی جہاں سے چھوڑی تھی۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ احناف اور حنابلہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت ذوالیدین کی روایت، یہ جس روایت سے آپ شوافی اور مالکیہ استدلال کر رہے ہو، کہ یہ اس زمانے کی ہے جب نماز میں گفتگو کی اجازت تھی، بعد میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم کی حدیث میں ہے کہ ہم نماز میں کلام کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آنے والا شخص ساتھ والے شخص سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ کتنی نماز ہو گئی، یہاں تک کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو ہم نے کیا کیا؟ کلام کرنا چھوڑ دیا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ، کہ ہمیں سکوت کے ساتھ حکم دیا گیا سکوت کرنے کا، اور کلام سے منع کر دیا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ روایت حضرت ذوالیدین کی منسوخ ہے۔ مزید تفصیل اس پر آگے مکمل ایک باب آ رہا ہے، باب ما ینہی عن الصلاۃ من الکلام فی الصلاۃ، اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلا باب دیکھیں، باب المساجد التی علی طرق المدینۃ والمواضع التی صلی فیہا النبی۔
ان مسجدوں کا بیان جو مدینہ شریف کے راستے پر واقع ہیں، اور ان مواضع کا بیان جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 9 احادیث مبارکہ لے کر ہیں، تو ان احادیث کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ میں کچھ عرض کر دیتا ہوں جو متعلقات ہیں۔ یہ جو باب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، اس سے ان کا مقصد کیا ہے؟ امام بخاری کا مقصد یہ ترجمہ باندھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مقامات پر حضور علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں، ان مقامات کو خاص شرف و تقدس حاصل ہو گیا ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر نماز کے لیے خاص طور پر اہتمام کرنا اور اس سے خیر و برکت حاصل کرنا جائز و مستحسن ہے، اور اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت بھی کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو اس باب کی جو روایات ہیں، اس میں تبرک بالآثار پر گفتگو کی ہے شارحین نے، تو اس میں حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کا اختلاف اور تعارض ہے، اس کو بھی بیان کر کے حل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرک بالآثار کے معاملے میں بالکل حضرت ابن عمر کے برعکس نظر آتے ہیں۔ اس معاملے میں بہت زیادہ سخت واقع ہوئے ہیں۔ عمدۃ القاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع ہوتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ کیا بات ہے، لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاں وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لو، ورنہ آگے بڑھ جانا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوڑ دھوپ اور اس شدت اہتمام پر نکیر اس لیے فرمائی کہ امر مستحسن و مستحب کو واجب کا درجہ نہ دے دیا جائے، اس خوف سے۔ تو چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ ظاہر ہے کہ ایک مستحب کو یا مستحسن امر کو جب فرض و واجب کا درجہ دیا جائے گا تو یہ غلطی ہوگا اور اس کا ترک ضروری ہوگا۔ امام اہل سنت نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ جہاں پر فتنے کا خوف ہو یا لوگ فرائض و واجبات سے غافل ہو رہے ہوں، وہاں پر مستحبات کو بھی ترک کیا جائے گا۔ اسی لیے یہ جو بڑی بڑی مجالس قائم کی جاتی ہیں، محافل قائم کی جاتی ہیں نعت کی، اور صبح کی نماز چھوڑ دی جاتی ہے، تو اس پر علماء کرام کو شدت سے جو ہے وہ رد کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا وہ اسی وجہ سے تھا سختی کا، کہ لوگ اس کو ضروری سمجھ کر جو ہے وہ نہ کر لیں، اس کو واجب یا درجہ نہ دے دیں اس کو۔
اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو دوسری حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں اس باب میں، یہ 484 نمبر، یہ حدیث جو ہے یہ اصل میں ایک ہی حدیث ہے آخری باب تک، آخر باب تک، یہ جو باب ہے نا آخر تک، یہ 9 حصوں میں جو تقسیم ہوئی ہے یہ ایک ہی حدیث ہے۔ اس طویل حدیث کو حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سیاق 9 حدیثوں پر مشتمل ہے، اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو 9 اجزاء میں تقسیم کر دیا ہے اور باقاعدہ ان پر الگ الگ نمبر شمار لگا دیے ہیں، حالانکہ یہ ایک ہی حدیث مبارکہ مفصل چل رہی ہے۔ دیکھیں حضرت وان عبداللہ ابن عمر وان عبداللہ ابن عمر، حدیث کے اندر سند ایک ہی مقام پر ہے، تو یہ ایک ہی حدیث یہاں پر چلی ہے۔ اس مفصل حدیث کے اندر یہ جو 9 حصوں میں چلی ہے، اس میں حضرت ابن عبداللہ بن عمر نے ان 9 منازل کا تذکرہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج و عمرہ میں جاتے ہوئے جہاں پر نزول فرمایا تھا یا پڑاؤ کیا تھا، تو وہ ایسے کل 10 مقامات ہیں جہاں پر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، اور 7 مقامات وہ ہیں جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا ہے۔ تو اب وہ اگر کسی نے لکھنے ہیں اپنے پاس تو لکھ سکتا ہے، تو ویسے یہ تفصیل آپ کو عمدۃ القاری کے اندر بڑی تفصیل سے مل جائے گی، اگر کسی نے لکھنے ہیں تو لکھ لیں۔ وہ 7 منازل جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا، پہلی ہے ذوالحلیفہ، دوسری ہے شرف الروحا، تیسری ہے رویسا، چوتھی ہے عرج عین کے ساتھ، پانچویں ہے ہر شاہ شین کے ساتھ اور ہے آنکھوں والی ہر شاہ، چھٹی ہے مر الزہران، اور 7ویں ہے ذو طوا۔ تو یہ 7 منازل ہیں جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ فرمایا تھا۔ تو مزید اس کی تفصیل اگر کسی نے دیکھ لی ہو تو وہ اسی حدیث کے تحت عمدۃ القاری میں دیکھ سکتا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، اگلا باب، باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، امام کا سترہ ان لوگوں کا بھی سترہ ہے جو اس امام کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 2 احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ سترہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو سترہ کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے پردہ یا آڑ قائم کی جائے، اور فقہا کی اصطلاح میں سترہ وہ چیز ہے جو نمازی کے آگے گزرنے والوں سے بطور آڑ قائم کی جائے۔ اب سترہ کے متعلقات کیا ہیں جی؟ کہ اونچائی یعنی طول کے اعتبار سے 1 ذراع اور موٹائی میں 1 انگلی کے برابر ہو تو کافی ہے، اور سترہ جو ہے یہ بالکل پیشانی کے سامنے نہ رکھا جائے بلکہ دائیں یا بائیں آنکھ کی طرف تھوڑا جھکاؤ کر کے رکھ لینا چاہیے۔ تو اب حکم سترہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ 4 کے نزدیک سترہ بالاتفاق مستحب ہے، اور اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جماعت کی نماز میں امام کے لیے سترہ قائم کر لینا کافی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے، یہ سترہ امام کا ہوتا ہے
وہی مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہوتا ہے یا مقتدیوں کا سترہ خود امام ہے؟ یعنی کہ امام کے آگے جو سترہ ہے وہی مقتدیوں کا سترہ کافی ہے یا امام جو ہے وہ مقتدیوں کا سترہ بنتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ جمہور ائمہ ثلاثہ یعنی حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ یہ فرماتے ہیں کہ جو سترہ امام کا ہے وہی مقتدی کا ہے، اور مالکیہ کے نزدیک مشہور قول یہ ہے کہ امام کا سترہ تو وہی ہے جو امام کے سامنے بطور سترہ قائم کیا گیا ہے، لیکن مقتدیوں کا سترہ وہ سترہ نہیں ہے جو امام کے سامنے ہے، بلکہ خود امام جو ہے وہ مقتدیوں کا سترہ بنے گا۔ تو بخاری شریف کا سبق جو ہے یہیں پر آج کلوز کر دیتے ہیں۔